بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد اقصی کی تاریخ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی 3 اہم مساجد میں سے ایک اور قبلہ اول ہے۔ یہ مسجد اپنی ایک مکمل تعمیری تاریخ رکھتی ہے جس کا تعلق پیغمبروں کے مبعوث ہونے اور قوموں کے عروج و زوال سے ہے۔ اسی مسجد کی طرف خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ تقریباً 1.5 سال تک رک کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، اور یوں لوگوں کو ایک پیغام ملا کہ اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے بلکہ دین ابراہیمی کی ہی ایک شکل ہے۔ واقعہ معراج بھی اس بات کی دلیل تھی کہ یہ مسجد کتنی اہمیت کی حامل ہے، جہاں تمام انبیاء اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کا لقب ملا۔ تمام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ یہ مسجد دنیا کے 3 بڑے مذاہب یعنی مسلمانوں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ الغرض یہ مسجد تمام انبیاء اکرام کا مسکن رہ چکی ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اس شہر سے ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تیاری بھی اسی شہر سے شروع کی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس زمین میں سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کل کتنا وقفہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے دوران مسجد حرام سے یہاں پہنچے تھے، اور مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی نماز کی امامت کرنے کے بعد براق کے ذریعے 7 آسمانوں کے سفر پر روانہ ہوئے۔ علماء کرام اور مفسرین کی ایک بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، اور پھر بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کروائی۔ اس کے بعد یہ مسجد مختلف ادوار میں مختلف انبیاء کرام کا مسکن رہی۔ ابن ہشام اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل فلسطین میں مضبوط ہوئے اور ان کی ریاست وہاں قائم ہو گئی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ سے تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس مرکز پر ایک ایسی عظیم اور عالی شان عبادت گاہ تیار کی جائے جو کہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہو، لہٰذا آپ علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی اس فانی زندگی میں اس کی تعمیر کا کام مکمل نہ کر سکے، اور بیت المقدس کی دیواریں ابھی کچھ ہی بلندیوں تک پہنچی تھیں کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا ذمہ لیا، اور آپ علیہ السلام نے اپنی تخت نشینی کے 2.5 سال بعد اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے جن کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ ساتھ چران پران جانوروں، جنات اور حیوانات سب ان کے ماتحت کر رکھے تھے، چنانچہ جنات بھی حکومتی کاموں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کیا کرتے تھے، لہٰذا سلیمان علیہ السلام نے انسانوں اور جنات کو یہ تعمیر جلد سے جلد مکمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں 30,000 افراد پہاڑوں سے پتھر تراشتے، 70,000 ہاتھی
ہاتھی اور اونٹ ان پتھروں کو پہاڑوں سے نیچے لے کر آتے اور 1 لاکھ افراد ان پتھروں کو تراشنے کا کام کیا کرتے تھے، جبکہ جنات دور دراز کی کانوں سے یاقوت، سونا اور چاندی تلاش کر کے لایا کرتے تھے۔ اس مسجد کی لمبائی 784 گز اور چوڑائی 485 گز تھی۔ مسجد میں کل 684 ستون تھے اور 4000 قندیلیں روشن ہوا کرتی تھیں، جبکہ مسجد کی صفائی پر 700 افراد مامور تھے۔ بیت المقدس کے درمیان قبۃ الصغریٰ کے نام سے ایک مقام بھی موجود ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مقدم کے نشانات موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ وہ عظیم مسجد ہے جس میں ایک ہاتھ بھی ایسی جگہ موجود نہیں جس پر کسی بھی نبی نے نماز ادا نہ کی ہو یا کسی فرشتے نے قیام نہ کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد میں شیشے کا ایک حجرہ بنوایا ہوا تھا، جس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اس حجرے کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے اور اپنے عصا کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کئی دن اور ماہ ایسے ہی کھڑے رہتے، جبکہ جنات اپنے کاموں میں مصروف رہتے۔ جب آپ علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ اب جلد ہی آپ علیہ السلام کی وفات ہونے والی ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ ان جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم نہ ہو، ورنہ یہ جنات مسجد کی تعمیر کا کام ادھورا چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کی طرف سے قبول کر لی گئی۔ ایک دن آپ علیہ السلام اپنے شیشے والے حجرے میں عبادت میں مصروف تھے کہ آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی گئی اور آپ علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے یوں ہی کھڑے رہے۔ لہٰذا جنات یہ سمجھتے رہے کہ آپ علیہ السلام اپنی عبادت میں پوری طرح مشغول ہیں اور آپ علیہ السلام کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے جنات اپنا کام کرتے رہتے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم مبارک کبھی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو زمین کی مٹی کھا سکتی ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک وفات کے کئی سال بعد تک اسی مقام پر کھڑا رہا، لیکن آپ علیہ السلام کے عصا مبارک کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ آخر کار جب دیمک بڑھنے لگی تو آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زمین کی طرف جھکنے لگا، تو پھر جنات کو یہ علم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے۔ لہٰذا جنات وہاں سے ادھر ادھر پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے۔ اس وقت تک مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں تقریباً 40 سال کا طویل عرصہ لگا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں کچھ اس طرح سے بیان فرمایا ہے: پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت کا علم نہ ہوا مگر زمین کی دیمک ان کا عصا کھاتی رہی۔ اور پھر جب سلیمان علیہ السلام زمین پر آئے تو جنوں پر ان کی حقیقت کھل گئی اور وہ غیب جانتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ اپنی ہزاروں سالہ تاریخ رکھنے والی یہ مسجد آج بھی یروشلم میں قائم ہے اور دنیا کی تیسری بڑی مسجد ہے، جس میں تقریباً 5 لاکھ افراد نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اسے مسجد اقصیٰ کے علاوہ مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے بیت المقدس، مسجد قبلہ، مسجد مروانی، مسجد براق، دیوار براق بھی اسی کا نام ہے۔ نہ صرف مسلمان اس مسجد کی طرف شروع میں 17 ماہ تک رک کر کے نمازیں ادا کرتے رہے، بلکہ یہ مسجد معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مقام تھی، جہاں پر ساری کائنات کی رحمتیں اس رات میں نازل ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں بھی اس مسجد کا ذکر واضح طور پر موجود ہے اور قرب قیامت کے متعلق حالات و واقعات میں بھی ہمیں اس مسجد کا ایک واضح کردار نظر آتا ہے، اور یہی مسجد دنیا کے اختتام سے متعلق اہم اور کافی فیصلہ کن ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی خوب سننے اور دیکھنے والا ہے۔ احادیث کے مطابق دنیا میں صرف 3 مسجدوں کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے، جن میں مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی شامل ہیں۔ محترم سامعین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔